کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ Subscribe to our YouTube channel 6TV India. تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رک۔ سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، اسی لیے فرمایا گیا کہ سچا تاجر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے۔ تجارت کرے گا، اپنی بیوی بال بچوں کو پالے گا، مگر سچائی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں قیامت کے دن جہاں پر کوئی سایہ نہ ہوگا، وہاں پر ایک تاجر کو جو ہے اس عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالات کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تیار ہوئی اور اپنے سہیلی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی کہ جاؤ میرے طرف سے ایک نکاح کا پیغام محمد الرسول اللہ کے پاس لے کے۔ تفصیل لمبا ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا، میں سیرت خدیجہ جب بیان کروں گا۔ آج یہ کہنا تھا کہ ہماری بیٹیوں اور ہمارے گھر کی عورتوں میں اور حضرت خدیجہ میں فرق کیا تھا۔ حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہو گیا تو مکہ کی عورتیں جمع ہوئی اور کہنے لگی، اے خدیجہ تیری عقل ماری گئی، کیا ضرورت تھی تم کو؟ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جو ہے روسا تمہارے لیے لائن میں کھڑے تھے، اس سے شادی کر لیتی، تم نے تو شادی ایک کلاس سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک ایسے آدمی سے شادی کی جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک دم خالی ہاتھ ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، تمہارے پہنانے کے لیے کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہے، وہ کہا تم کہا۔ ایک منٹ رک کر کے سوچئے، اپنے دل میں ہاتھ رکھیے، ہماری بچیاں ہوتی تو کیا کہتی؟ حضرت خدیجہ کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، گھر گئی، جانے کے بعد پوری دولت کی چابیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی اور رکھنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، آج سے یہ خدیجہ کی ساری دولت آپ کے لیے ہے، میں سب آپ کو ہبا کرتی ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ طعنہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی مجھے کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، اس لیے یا رسول اللہ یہ ساری دولت آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ نبی بننے کے بعد نہیں، میرے آقا کی عمر 25 سال ہے، 25 سالہ جوانی میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ بیوی اپنی ساری دولت اپنے شوہر پہ قربان کرتی ہے، اور پھر مکہ والے عورتوں کو جا کے جواب دیتی ہے، وہ ساری کی ساری دولت جو تم لوگ غلطی سے سمجھ رہے ہو کہ وہ خدیجہ کی ہے، نہیں، وہ محمد الرسول اللہ کی ہے، میں نے وہ ساری دولت ان کو ہبا کر دی ہے، ہدیے میں دے دی ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، اب تو مالدار محمد رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے بہت مشہور مقولہ ہے نا کہ جب عورت سمجھدار ہوتی ہے تو وہ شوہر کی خدمت کر کے شوہر کو بادشاہ اور وہ اس کی رانی بن جاتی ہے، اور اگر بیوقوف عورت ہوتی ہے تو پھر شوہر کو اپنا غلام بناتی ہے اور وہ خود باندھی بن جاتی ہے۔ تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 25 سالہ کڑیل جوانی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی ہے، شادی ہو گئی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بیٹے بھی پیدا ہوئے، بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے، بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قربان ہونے والی یہ عورت اور
جس نے اسلام کو اپنی دولت سے سینچا ہے، اس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اے دنیا والوں، میں نے تم سب کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں اتار دیا ہے، مگر عورتوں میں ایک عورت ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اور مردوں میں ایک آدمی ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ ان دونوں کو اللہ جنت میں اس کا بدلہ دے گا۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں میں حضرت خدیجہ ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں ادا نہیں کر سکا، اور مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، یہ اللہ آخرت میں انہیں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، تو 8 سال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اب سوچ سکتے ہیں ایسی بیوی جنہوں نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا، اپنی دولتیں نچھاور کر دی، اپنا نام نموز سب کچھ نچھاور کر دیا، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اللہ کے نبی کو بے انتہا تکلیف ہوئی۔ پھر آپ کا چچا جو ڈھال بنا ہوا تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ یہ سارے غموں سے نڈھال ہو کر کے آپ طائف کا سفر کرتے ہیں کہ چلو مکہ والے تو میرے دین کو نہیں مانتے، میرے اسلام کو قبول نہیں کرتے، شاید طائف کی سرزمین نرم سرزمین ہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، وہاں کے لوگ بڑے جو ہے سنجیدہ مزاج کے ہیں، وہاں کے لوگ شاید ایمان لے آئے، یہ سوچ کر کے آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اور وہاں جو حالات ہوئے، اگر صرف طائف کا ہی واقعہ بیان کیا جائے کئی گھنٹہ چاہیے۔ وہاں کے 3 جو رئیس تھے انہوں نے کیا حشر کیا وہ آپ لوگ فضائل اعمال وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں۔ واپسی پر آواش لڑکوں کو لگا دیا، اللہ کے نبی لہو لہان ہو گئے، خون رسنے لگے، یہاں تک کہ جوتیاں جو ہے خون سے بھر چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے واپسی پر اس قدر نڈھال ہو گئے، اس قدر نڈھال ہو گئے کہ آپ بے انتہا پریشان رہنے لگے، حزن و ملال میں آپ کا برا حال ہو رہا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اتنا غمگین نہ ہو، آپ اتنا پریشان نہ ہو، دنیا والے آپ کا ہو یا نہ ہو، میں آسمان والا آپ کا ہوں، اس دنیا کو بنانے والا میں ہوں، اس دنیا کو چلانے والا میں ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، اور وہاں سے پھر جو ہے ایک سفر کا آغاز ہوا جس کو قرآن مجید نے 2 مقام پر فرمایا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، سبحان کہہ دو سب مشکل ہو جائے گی آسان۔ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ انسان آسمانوں پر کیسے جا سکتا ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری جو زمین و آسمان کی دوری ہے اتنی ہے، پھر اس کے دوری اتنی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اعلان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے لے گیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رات کے چھوٹے سے حصے میں، رات کے بالکل ایک کم حصے میں، مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی
مکہ سے اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے کہاں؟ فلسطین لے کے گئے، یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بارکنا حولہ، ارے ہم نے اس کے چاروں طرف جو ہے خوشگوار ماحول پیدا کر دیا ہے، چاروں طرف جو ہے اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں۔ کدھر دیکھو تو کہیں بیت اللہ نظر آئے گا، یعنی حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وہ جگہ ہے، کہیں پر دیکھو تو وہ کھجور کا تنا نظر آئے گا، کہیں پر دیکھو تو حضرت ابراہیم سوئے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں پر دیکھو تو حضرت اسحاق کا وہ بنا ہوا گنبد نظر آئے گا، کہیں پر دیکھے تو یہ سارا کا سارا معاملہ اسی مسجد کے ارد گرد ہے۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں نے جس طریقے سے دنیا والے کسی مہمان کو بڑے کو بلاتے ہیں تو گھر کے آزو بازو پھول بال باغیچہ لگاتے ہیں، میں نے ساری رحمتوں کو لگا دیا ہے، ساری برکتوں کو رکھ دیا ہے، اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بلایا تاکہ میں ان کو کچھ نشانیاں دکھا سکوں، تاکہ کچھ رحمتیں، تاکہ کچھ برکتیں، تاکہ میں حضرت آدم سے لے کے حضرت شیس سے لے کے حضرت نوح سے لے کے حضرت عیسیٰ و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق سے لے کے داؤد و سلیمان سے لے کے سارے نبیوں سے میرے نبی کی ملاقات کرا سکوں۔ فرمایا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رات کے مختصر سے حصے میں اٹھا کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ اب مسجد اقصی کی باری آئی، وہاں روزانہ یہ ہوتا عشاء کے وقت جو ہے مسجد اقصی کو بند کر دیا جاتا تھا۔ مورخین کرام فرماتے ہیں پادری لوگ اس دن سب مل کے دروازہ بند کرنے لگے، مگر وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے، اور لوگوں کو بلائے، جوانوں کو بلائے کہ دروازہ بند کرنا ہے۔ پتہ چلا کہ مسجد اقصی کے اوپر کا وزن دروازے پہ آ گیا، اوپر کا وزن دروازے پہ آ گیا، اب یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ مگر اللہ کی قدرت کو کون جانے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں جب آپ کا گھر قریب میں ہو اور بازو والا گھر کوئی بنا رہا ہو اور اس کے لیے وہ بنیاد ڈالنے کے لیے جب کھودتا ہے تو آپ کا گھر 1 انچ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور چھت کا وزن دروازے پہ کھڑکیوں پہ آتا ہے، دروازہ بند ہونا بند ہو جاتا ہے۔ وہاں اسی طریقے سے ہوا، سارے لوگ مل کے دروازہ بند کر رہے ہیں، دروازہ بند نہیں ہوا۔ بڑی کو بلایا گیا، کارپینٹر کو بلایا گیا، کارپینٹر نے معائنہ کیا، دیکھا کہ یار سب تو ٹھیک ٹھاک ہے مگر دروازہ کیوں نہیں ہل رہا، نہیں ہل رہا۔ کہا کہ صاحب اب تو رات ہو گئی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، کل آ کر کے میں تھوڑا 1 انچ کاٹ واٹ کے ٹھیک کر دوں گا، اب جانے دیجیے۔ مجبوراً وہ دروازہ کھلا چھوڑ کے جانا پڑا۔ کیوں؟ اگر دروازہ بند ہوتا تو پھر مسائل کھڑے ہوتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو 1.25 لاکھ انبیاء و رسول کو جمع کرنا ہے، امامت کرانی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آج جو ہے نماز پڑھانی ہے، وہ سب کے سب جمع ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جو ہے آ رہے ہیں، مگر یہ سارے کے سارے جو ہے انبیاء و رسول اب دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج امامت کون کرائے گا۔ کسی کے دل میں لڈو پھوٹ رہا ہے، کسی کے دل میں احساس ہو رہا ہے۔ حضرت آدم سوچ رہے میں تو ابو الانسان ہوں، میرے سے پہلے نہیں کوئی، میری ہی ساری اولاد ہے، یہ شرف تو مجھے ملنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم اپنے دل میں سوچ رہے کہ بھائی سارے نبیوں کا سردار میں ہوں، مجھے ملنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ بھائی آج اس دھرتی پر سب سے پہلا رسول ہی میں ہوں، تو مجھ سے بہتر اور کون ہوگا۔ مگر سب کے سب باندھے کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل اعلان فرماتے ہیں کہ آج کوئی امامت نہیں کرائے گا، آج امامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرائے گا۔ اس نبی کے آپ امتی ہیں، نبیوں میں وہ رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کا صبر لانے والا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور آپ تمام امتیوں کے امام ہیں۔
اسی لیے فرمایا گیا کہ اس امت کا آخری بندہ، آخری امتی جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا، کسی اور امت پر جنت حرام، کسی اور امت پر جنت حرام ہے۔ جب تک اس امت کا آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہوتا، کسی اور امت کے بڑا سے بڑا عابد زاہد متقی پرہیزگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمایا ہے میرے ساتھیوں، اس لیے اس جنت کی تیاری کرنے کا سیزن شروع ہونے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی میں جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا، اللہ کے نبی ہر نماز میں یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان۔ اے اللہ، موت حیات تو سب کی ہے، مجھے پتا نہیں میری موت کب آئے گی، مگر اے اللہ بس جب آپ نے رمضان کا چاند، یہ رجب کا چاند دکھا دیا ہے تو آپ اتنی مہلت دے دیجئے کہ رمضان، یہ رجب اور شعبان گزار دو اور رمضان مجھے مل جائے۔ بہرحال گھڑی پھر اجازت نہیں دے رہی ہے اور آپ اپنی پرانی عادت پر ہے، وہ بولتے ہیں نا کہ زمین ٹلت زماں ٹلت مگر ہم نہ ٹلت۔ ہم تو اپنی حالت پہ رہیں گے، ہم تو بعد میں ہی آئیں گے، پہلے بھاگیں گے، جوتے کے پاس کھڑے ہوں گے اور السلام علیکم امام صاحب کہے گا اور بھاگیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے شیطان کو رمضان میں باندھ کے رکھا جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے نوجوانوں کو جمعے میں باندھ کے رکھا جاتا ہے، بھائی کسی طرح 2 رکعت پڑھو اور بھاگو۔ کیا کرو گے بھائی باہر جا کر کے؟ کیا چل رہا ہے ایسا؟ اللہ کے گھر میں آپ کو سکون نہیں ملتا؟ 10 منٹ اب آپ پہلے نہیں آ سکتے، تھوڑی دیر پہلے آئے، کچھ سنے۔ 8 دن تو آپ ایسے لگے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ کم سے کم جمعے کے دن آدمی پہلے آ جائے، آنے کے بعد جو اطمینان سے کچھ سنے، کچھ سیکھے، کچھ سوالات کرے، کچھ اشکالات کرے، کچھ دل دماغ میں سوال آئے تو وہ پوچھا کرے۔ کچھ بھی نہیں، ہم لوگ بالکل جانور کی طرح بن گئے ہیں، بس مجبوری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں اور ایک دم لاسٹ میں کھڑا ہوں گے، اور جیسے امام صاحب سلام میرا بھاگا بھاگا، دعا بھی نہیں، سلام بھی نہیں، کچھ نہیں۔ کیا ہماری زندگی بن گئی ہے بھائی؟ اس زندگی کے لیے، اس دنیا کے لیے آپ اتنے پریشان ہو، آنکھ بند ہوتے ہی کچھ نہیں جائے گا ساتھ۔ کرونا نے سب کو دکھا دیا، کروڑ پتی، ارب پتی، ایک بیڈ نہیں ملا، ایک سلنڈر نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے سلنڈر، کتنے بیڈ آپ کو فری میں دے رکھا ہے، زندگی بھر جو ہے آکسیجن لے رہے ہو، کبھی اللہ نے نہیں پوچھا بھائی آج کا آکسیجن کا پیسہ تمہارا نہیں ہے؟ گھر کا کرنٹ جلاتے ہو، 1 مہینہ کرنٹ نہیں بھرو گے، دوسرا مہینہ آ کے وائر کٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا روشنی کا انتظام فرمایا، یہ سورج چمک رہا ہے، اس کے برکت سے آپ کے گھر میں روشنی ہو رہی ہے، آپ کی زندگی میں روشنی ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان کو اگر سورج کا شعاع، سورج کی گرمی نہ ملے تو وٹامن ڈی ختم ہو جاتا ہے، اور وٹامن ڈی کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی اچھی دوا اب تک نہیں ہے۔ انسان جو بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ نے کبھی نہیں پوچھا بھائی میں نے اتنا بڑا کرنٹ کا ذریعہ تمہیں دیا، کبھی اس کا بل پے کیے نہیں کیے۔ اللہ کیا کہتے ہیں بھائی 5 وقت کی نماز کا وقت نکالو، 5 منٹ کے لیے جاؤ، اللہ کے جو ہے اللہ کو یاد کرو۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، بہرحال میں آپ کو جو مضمون دینا چاہ رہا تھا، اگلا جمعہ تو پھر شاید شعبان ہم لوگ کا شروع ہو جائے گا۔ شارٹ کٹ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے اٹھا کر کے، مکۃ المکرمہ سے اٹھا کر کے سیر کراتا ہوا مکہ سے مدینہ، اور مدینہ سے پھر جو ہے وہ سارے عجائبات دکھاتا ہوا، پھر جو ہے آپ اقصیٰ لے کر کے گئے تاکہ مسلمانوں کو یاد رہے کہ یہ مسجد ہماری ہے۔ اس مسجد کی بازیابی کرنے کے لیے انسان ہر ممکن کوشش کرے۔ اس لیے میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، جو رسیا اور یوکرین کا معاملہ چل رہا ہے، یقیناً ہر انسان پریشان ہونا چاہیے۔ ہمارے بھارت کے بے شمار لوگ، بہت سارے لوگ وہاں پھنسے ہوئے، اللہ ان کی نصرت و مدد فرمائے، صحت و عافیت اور امن کے ساتھ ان بچوں کو جو MBBS اور دوسری ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے یوکرین کا سفر کر کے گئے ہیں، اللہ
بال بال جو ہے ان کی حفاظت فرما کر کے وطن واپسی عطا فرمائے. ہم لوگ کی یہ ذمہ داری ہے, ہم دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں, مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب تک فلسطین میں شانتی نہیں ہوگی دنیا کے کسی کونے میں شانتی نہیں ہوگی. جب تک فلسطین میں ظلم ہوتا رہے گا دنیا کے ہر کونے میں ظلم ہوتا رہے گا, بے گناہ لوگ مارے جاتے رہیں گے. اسباب کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر یہ حدیث گواہ ہے کہ فلسطین میں امن ہوگا دنیا بھر میں امن ہوگا, فلسطین میں پریشانی ہوگی دنیا بھر میں پریشانی ہوگی. اس لیے اب یہ طے کرنا ہے ان عالمی اداروں کو کہ ان کو اگر سکون کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو فلسطینی نہتے مسلمانوں کو آزادی دے دے. وہ ہماری مسجد, وہ جو ہے مسجد اقصی جہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیڑھی کے ذریعے سے آسمان تک لے جایا گیا, وہ مسجد جب تک مسلمانوں کو نہیں ملتی تب تک جو ہے یہ دنیا میں کہیں پر سکون نہیں ملے گا. مگر دنیا کا رواج ہے کہ مانگنے سے کوئی چیز نہیں ملتی, چھینا جاتا ہے. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس, آج یہ دنیا کا قانون ہے. اب یہ مسلمان کے 57-58 ممالک تو ہیں مگر یہ سارے ممالک ایک چٹکی کے برابر. کسی کے پاس کوئی دم خم نہیں, کسی کے پاس وہ صلاحیت نہیں جو کسی زمانے میں سعودی عرب کے بادشاہ فیصل کے پاس تھا, کسی زمانے میں سعودی حکمرانوں کے پاس تھا, نور الدین زنگی کے پاس تھا. آج جو ہے وہ لوگ ایک رخیل کی زندگی گزار رہے ہیں, ایک بھڑوے کی زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے میرے نوجوانوں, آپ اپنے اندر وہ اسپرٹ پیدا کرو, اپنی صلاحیتوں کو سامنے لے کے آؤ, اس امت کو علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے وہ کام لے لے کہ آپ جو ہے اس ملک میں اور اس پورے ورلڈ میں امن کا ذریعہ بنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد اقصی آزاد کرانے کے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.